اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قرآن حضرت الشیخ یمنی صاحب زینت القرآن حضرت قاری حسین محمد صاحب منتظم جلسہ حاضر حضرت مولانا صابی صاحب معزز علماء ذی وقار محترم قرآن حضرات محترم و معزز سامعین کرام و عزیز طلباء السلام علیکم. جیسا کہ آپ پروگرام کے اشتہارات کے ذریعے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اس پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ پبلسٹی بھی اسی طرح کی گئی ہے کہ حضرت غریب النواز کانفرنس. دانش پر لوگوں کا قول ہے ایوری تھنگ سوٹیبل از دی سچویشن. بات ایسی کرنی چاہیے جو حالات اور واقعات کے عین مطابق. اس وقت زیادہ لمبے چوڑے خطبات پڑھنے میں، فن خطابت کے جوہر دکھانے میں، زیادہ انٹرپریٹیشن یا تعویلات میں وقت گزارنے کی بجائے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اور ویسے بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. آپ کے سامنے جو کلام الہی کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگان دین کے ایام منانا یہ صرف رسم و رواج نہیں. اگر کچھ لوگ یعنی جن کا مطالعہ محدود ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ، ایک جماعت، سنی، حنفی، بریلوی یا بزم غلامان اولیاء کی تنظیم یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، یا یہ پروگرام کیوں منعقد کرتے ہیں، ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ رسم و رواج ہوتا، اگر مشائخین اعظام کے ایام منانے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا یا صرف ایک رسمی چیز ہوتی تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. کیوں کہ جماعت اہل سنت یہ علماء کی جماعت ہے، یہ فضلاء کی جماعت ہے، یہ فقہاء کی جماعت ہے، یہ صلحاء کی جماعت ہے. اللہ کی عظمت کی قسم یہی محمد مصطفیٰ کی جماعت ہے. اسی محفل کے شرکاء کے مبارک چہروں کا مطالعہ فرمائیے. ہم اس محفل کے شرکاء رسم و رواج کے پابند نہیں. یہ لوگ اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے فقہاء، صلحاء، شرفاء، فقہاء، نجباء، نقباء، ہم رسم و رواج کے بتوں کو توڑنے والے. ہمارے نزدیک رسم و رواج کی کوئی اہمیت نہیں. اگر یہ رسم و رواج ہوتا، مشائخین اعظام کے ایام منانا، ان کی اسلام میں کوئی اہمیت نہ ہوتی. یقین فرمائیے تو ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ جماعت اہل سنت یہ قرآن و حدیث کو ماننے والی جماعت ہے. ہم رسم و رواج کے ہرگز پابند نہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ایام منانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ لوگ یہ ایام کیوں مناتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ بھائی آپ کے ملک میں
شورا کے ایام تو منائے جاتے ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں کرتا۔ غالب کون تھا؟ ایک شاعر تھا۔ حالی کون تھا؟ ایک شاعر تھا۔ اقبال کون تھا؟ شاعر تھا، فلسفی تھا، اسکالر تھا، درویش لاہور اور یوں کہہ دیجئے کہ عاشق رسول تھا۔ قائد اعظم کیا تھا؟ بانی پاکستان تھا۔ اگر پاکستان میں شعراء کے دن منائے جا سکتے ہیں، ادیبوں کے دن، فلاسفر، اسکالر، بیرسٹرز کے دن منائے جا سکتے ہیں، کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے ان کے دن اگر منائے جا سکتے ہیں تو جن کی حضرت علامہ قاری عبدالرحمان صاحب، مولانا غلام سرور صاحب ہزاروی، جن کے توسل سے اس بڑے صغیر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور جن کی وساطت سے 99 لاکھ مسلمانوں نے پاک پیغمبر کی رسالت کا توق گلے میں ڈالا، ان کے دن منانا رسم و رواج نہیں ہے، عبادت ہے۔ سامعین محترم، جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم لکیر کے فقیر نہیں، ہماری جماعت میں تجسس کرنے والے ہیں، ہم سنی بات کے پیچھے کرنے والے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے تو غلام ہیں، مگر ان کے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ ہم قبوری نہیں، ہم قبر پرست نہیں، ہم مشرک نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہمارا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ ہمارا عقیدہ اور مسلک یہ ہے ہمارا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی پیر فقیر خدا نہیں، کوئی نبی ولی خدا نہیں۔ God is one, has no father or son, else is none, God is one۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، سب اسی کے در کے گدا ہیں، وہ شہنشاہ ہے۔ اگر ہم لوگ قبولی ہوتے، جہاں قبر کو دیکھتے وہ جھک جاتے، اگر اہل سنت کے لوگ قبر پرست ہوتے، جس قبر کو دیکھتے اس کے سامنے سجدہ کرتے، یقین فرمائیے میں حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ قبرستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قبریں ہوتی ہیں، مگر ہم قبر اس قبر کا احترام کرتے ہیں جس قبر سے عشق رسول کی خوشبو ہے۔ ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں اور خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ He created us all, some are short and some are tall. Everybody can run, God is one, God is one۔ ہم نے تو بفضل تعالیٰ توحید کی، اللہ تعالیٰ کی انگریزی میں توحید کی نظمیں لکھی ہیں۔ توحید سننا چاہتے ہو تو جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ آؤ۔ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا عریق لہ ولا مجیر لہ ولا وزیر لہ ولا فدرا ادرا ندرا کسرا کسرا لہ ولا جزبہ نزبہ رزبہ غزبہ لہ ولا والدہ ولدہ جالدہ بالدہ لہ لا شریک لہ ولا مناظر لہ ولا مقابل لہ ولا مقاصر لہ ولا مجانس لہ۔ لوگ بھی توحید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کو پیدا کرنے والا کون، کتوں کو بچے دینے والا کون، یہ توحید ہے۔ توحید سننا چاہتے ہو تو اس حد طرف جماعت کے پرچم نیچے آؤ۔ ہماری توحید یہ ہے کہ ہمارا پاک پیغمبر بھی اس خدا کی مخلوق ہیں۔ آئیے اس خالق کے کائنات کے عظیم شاہکار کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کو دیکھو۔ کوئی نبی ولی جلی شیر جلی خدا نہیں، خدا صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن شریف کے مطابق ہے۔ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم لکیر کے فقیر نہیں۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے ولی نہیں بن سکتا، کالے کپڑے پہننے سے کوئی ولی نہیں بن سکتا، انگلیوں کو بھرنے سے مندریاں چھلے کنکھے گلابے مطہر ٹونے ٹریاں پہننے سے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ اپنی مرضی کی بات نہیں، ولایت ووٹوں سے نہیں ملتی،
ولایت جمہوریت سے نہیں ملتی، ولایت 4-5 خلیفے اپنے پیچھے لگانے سے نہیں ملتی، ظالم کا فضل ہوتا ہے جو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے، آپ ان کے ایام کیوں مناتے ہیں؟ بھائی یہ اپنی مرضی کی بات نہیں، چلو یہاں تو دکانداری چل جاتی ہے، 2-3 خلیفے اپنی مرضی کے پیسے دیے، نار لگا دیے، زندہ باد پیر صاحب زندہ باد، شریف صاحب زندہ باد، صاحب صاحب پیر صاحب بخار صاحب زندہ باد، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر آئیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کا دن ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان لپیٹ دیے جائیں، لمن الملک اليوم، خالق کی کائنات فرمائیں گے کون ہے اس ملک کا مالک؟ کوئی نہیں بول سکتا، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے تاج پر کانپ رہے ہیں، سلاطین لرزہ بر اندام ہیں، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ سکتا، قرآن شریف کے الفاظ ہیں عدو، ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن، باپ بیٹے کے کام نہیں آتا، اور مخالف ہو چکے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم، وتکلمنا پڑھتا ہے، وبین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، زوال پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، صلاۃ العبادت پڑھتا ہے، صلاۃ الشہادت پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، وہ عملیات کرتے کرتے، زہد عبادت کرتے کرتے اس کو پروموشن ملتی ہے، اور پھر وہ زہد کے مقام سے بن جاتا ہے متقی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ولایت کی دنیا میں، علم ادب اور علم سلوک کی دنیا میں متقی، جس کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ صرف دوسرے نمبر کا ولی ہے، یعنی پہلے یوں سمجھیے جہاں زاہد کے مقام کی انتہا ہے وہاں متقی کے مقام کی ابتدا ہے، یعنی جہاں پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ اپنے نصاب کورس کتابیں مکمل کر لیتا ہے وہاں دوسری جماعت کے طالب علم کا کورس نظام شروع ہوتا ہے، جہاں 5ویں جماعت ختم ہوتی ہے وہاں کسی شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں زاہد کے مقام کی انتہا ہے وہاں متقی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں متقی کے مقام کی انتہا ہے وہاں مختار کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں مختار کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں فرد کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد الافراد کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں فرد الافراد کے مقام کی انتہا ہے وہاں بدل کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں بدل کے مقام کی انتہا ہے وہاں ابدال کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہے وہاں نجبا کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نجبا کے مقام کی انتہا ہے وہاں نقبا کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نقبا کے مقام کی انتہا ہے وہاں فضلا کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں فضلا کے مقام کی انتہا ہے وہاں شرفا کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں شرفا کے مقام کی انتہا ہے وہاں صالحین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہے وہاں کاملین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں کاملین کے مقام کی انتہا ہے وہاں واصلین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں واصلین کے مقام کی انتہا ہے وہاں مقربین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں مقربین کے مقام کی انتہا ہے وہاں مجذوب کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں مجذوب کے مقام کی انتہا ہے وہاں قلندر کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں قلندر کے مقام کی انتہا ہے وہاں عارف کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں عارف کے مقام کی انتہا ہے وہاں قطب کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہے وہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہے، جہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہے، وہاں غوث کے مقام کی انتہا ہے وہاں غوث الاوصیاء کے مقام کی انتہا ہے، جہاں غوث الاوصیاء کے مقام کی انتہا ہے وہاں طیبین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں طیبین کے مقام کی انتہا ہے وہاں طاہرین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں طاہرین کے مقام کی انتہا ہے وہاں ایمان کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں ایمان کے مقام کی انتہا ہے وہاں عاشق کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں عاشق کے مقام کی انتہا ہے وہاں شہید کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہے وہاں تبتابی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں تبتابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں صدیق کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں رسالت کے مقام کی انتہا ہے وہاں سجافت کے مقام کی ابتدا ہے۔ پیدا ہوتا ہے
وعدهم ببعض عدو للمتقین. قیامت کے دن جہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا الا المتقین، بھلی اس دن بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں دوست ہوں گے. اور متقی اب بلس آپ کے سامنے ہے. کسی چارٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا را غور فرمائیے کہ جب علم سلوک کی دنیا میں صرف دوسرے نمبر کا ولی متقی کے مقام پر فائز ہونے والا ولی، اور قرآن شریف کیا کہتے ہیں؟ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو، آج کے اور خطر دور میں بھی آپ کے لیے کوئی فکر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کیونکہ آپ میری آیاتوں کے ساتھ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا تھا. اب اس کی جزا کیا ہے؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو. اے ولیو، اے ایک بندو، جنت میں داخل ہو جاؤ. الہ العالمین اکیلے جنت میں چلے جائیں؟ فرمایا انتم وازواجکم، خود بھی چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ، اپنے متمسلین کو بھی لے جاؤ، اپنے متقدمین کو بھی لے جاؤ جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہے. ان انتم وازواجکم تحبرون، اس کھلی جنت میں تم بھی چلے جاؤ، اپنے تمام عقیدت مندوں کو بھی لے جاؤ. اس مشکل کئی دن میں جبکہ ہر آدمی اپنے عرق میں غرق ہے، انبیاء کام رہے ہیں. آدم علیہ السلام تجھے بخشیں گا تیری امت کو، جواب آتا الہ العالمین مجھے بخشیں. اے پیغمبران متقدمین تجھے بخشیں گا تمہاری امت کو، سوائے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب کہتے ہیں الہ العالمین ہمیں بخشیں. اس مشکل ترین دن میں بھی خدا بند تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے ولیو، آج کے دن تمہارے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس کشادہ جنت میں تم بھی چلے جاؤ. وانتم ازواجکم، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ. ازواج جمع ہو جاتی ہے، یعنی بیوی. جس طرح مرد کے ساتھ بیوی کا نکاح ہوتا ہے، اور یقین فرمائیے یہ بیوی کا نکاح بھی اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب مرد فوت ہو جائے اور مرشد کامل کا چشتیہ سلسلے میں نکاح اور دست بیعت کا تعلق فوت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. چشتیہ قادریہ سہروردیہ ان تین سلسلے بیعت ختم نہیں ہوتی، مرشد اگر سے حیات ہو یا فوت ہو جائے. نفس بند سلسلے میں تجدید بیعت کرنا پڑتی ہے، ان کے اپنے اپنے مسالے ہیں. مجھے فی الحال اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس شیخ کامل کی تقریب میں تم تشریف فرما ہو، ایسی مبارک محفلوں کو غنیمت جانیں، ایسے پروگراموں کو رسم و رواج نہ